यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर सखर की अदालत ने वजीर आजम, वजीर खारजा और वफाकी वजीर दाखिला को 15 जनवरी को तलब कर लिया। सेकंड एडिशनल सेशन जज सखर को दी गई दरखास्त में वकील मोहम्मद अली शाह ने मुवक्कफ अपनाया। अमवात की जिम्मेदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा इसाक डार और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर आयद होती है। नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने SSP ऑपरेशंस को हुक्म गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अदम पेशी पर दिया। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। हुकूमत तासुर देना चाह रही है, बानी PTI NRO मांग रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं, पहले कहा गया 2 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर कहा 6 माह के लिए चले जाएं। बानी PTI को यह भी कहा गया हम आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। बानी PTI का मुतालबा है जो बेगुनाह जेल में हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात के 2 इजलास हो चुके। तीसरे इजलास से पहले बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। उम्मीद थी आज मुलाकात होगी, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा गलत खबर दी गई कि बुशरा बीवी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। जो कमेटी बानी PTI ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। बानी PTI से मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली से राबता कर लिया। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं बानी से मुलाकात में ही तहरीरी मुतालबात का फैसला होगा। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात के लिए वकील फैसल चौधरी ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं है। जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। कोई कहे आग लगा दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, तो ऐसा मत करना। बच्चों किसी का ईंधन मत बनना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा तलबा के लिए लैपटॉप्स की पहली खेप आ चुकी है। वालिदैन का बोझ बांटने के लिए पंजाब हुकूमत भरपूर साथ देगी। कोशिश है अगले साल स्कॉलरशिप्स की तादाद 50,000 की जाए। इस्लामाबाद ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। बानी PTI की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। लिखा बुल्गरी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। गवाह पर जरा मुकम्मल। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला फिर मुअख्खर। 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। चौक सरवर शहीद में हेड मोहम्मद वाला के करीब बस हादसा। 5 अफराद जान बहक, 20 से जायद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए का कहना है हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बस मियांवाली से मुल्तान जा रही थी। गली मोहल्ले में जाकर गटर के ढक्कन की रखवाली करना मेरा काम नहीं। मैं गटर के ढक्कन चोरी नहीं करता। ढक्कन चुराने का कारोबार मेरा या सलमान का है तो बता दें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं गुज़श्ता रोज के वाक़े से ज्यादा अफसोसनाक इस पर सियासत करना है। पुलिस को कई बार कह चुका हूँ कबाड़िये लोहा खरीदते हैं, कबाड़ी मार्केट में क्रैक डाउन करना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा हीरोइनची ढक्कन चुराते हैं तो हुकूमत कहाँ है। मेयर कराची ढक्कन दें। शाह फैसल कॉलोनी की UC के लिए 75 ढक्कन देने का वादा करके सिर्फ 20 दिए गए। मेयर साहब बातों के टूर्नामेंट बंद करो, काम करो। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा शहरी और सूबाई हुकूमत आपकी, सदर भी आपका है। गटर के ढक्कन लगाने के लिए क्या अमेरिका की सदारत चाहिए? गटर का ढक्कन ना होने से बच्चे की मौत हुई, जिम्मेदार कौन है? FIR किसके खिलाफ होगी? और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा फिनिशिंग वर्क 25 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 27 जनवरी को कज़ाफी स्टेडियम के इफ्तिताह का प्लान है।
سائم ایوب کل صبح لندن روانہ ہو جائیں گے، بہترین ڈاکٹر سے ان کا علاج ہوگا۔ سائم پاکستان کا اثاثہ ہیں، ان کے علاج پر کوئی توری قبیلے نے دھرنا عارضی طور پر ختم کر دیا۔ توری قبیلے کا کہنا ہے مطالبات نہ مانے گئے تو دوبارہ دھرنا ہوگا۔ مندوری میں دھرنا جاری، یشائے خورونوش کے قافلے کو آج پاڑا چنار پہنچائے جانے کا امکان۔ ڈپٹی کمشنر کرم پر فائرنگ کے مقدمے میں نامزد 2 دہشت گرد کرم میں کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار۔ کرم کے بعض مقامات پر کرفیو نافذ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر پر حملہ کرنے والوں کو جلد گرفتار کر کے قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ علاقے کو اسلحے سے مکمل پاک کیا جائے گا۔ امن معاہدہ برقرار ہے۔ آج سے ہی تمام فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے۔ لکی مروت کے علاقے جابو خیل میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید۔ شناخت خان بہادر اور حکمت اللہ کے نام سے ہوئی۔ اہلکار ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلکاروں پر فائرنگ کی مذمت، کہا شہید پولیس اہلکاروں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا پولیس نے قربانی دے کر تاریخ رقم کی۔ ٹیوب ویل لگانے کا جھگڑا تھانہ تاندلیاں کی حوالات میں 3 بھائیوں کے قتل کی وجہ بنا۔ مقتولین کی عزیز و اقارب اور علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ تاندلیاں والا کے حوالات میں بند 3 بھائیوں بلال، عثمان اور ناصر کو قتل کیا گیا تھا۔ مقتولین کا کزن آصف زخمی ہوا۔ حملہ آور عمارت کے عقب سے سیڑھیاں لگا کر تھانے میں داخل ہوئے اور فائرنگ کر کے فرار ہو گئے تھے۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے طلبہ کے نمبر کیوں کم آئے؟ قائم مقام چیئرمین انٹر بورڈ کراچی شرف علی شاہ نے ذمہ دار طلبہ کو قرار دے دیا۔ کہا نصاب تبدیل ہوا، بچے کلاسز لینے نہیں آتے، سائنس کی کاپیوں میں گانے لکھے ہوتے ہیں، طلبہ سمجھتے ہیں پرچہ بھر دیں تو ممتحن صرف دیکھ کر نمبر دے دے گا۔ شرف علی شاہ نے بتایا ممتحن، اسسٹنٹ اور اس کے بعد ہیڈ ایگزامنر پرچے دیکھ کر نمبرز فائنل کرتے ہیں۔ طلبہ کے خدشات دور کریں گے، ان کے اطمینان کے لیے کاپیاں کھول کر دکھا سکتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی شور مچا تھا لیکن پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے صرف 62 طلبہ نے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے وفاق سے کچی آبادی سے متعلق پالیسی رپورٹ 2 ہفتوں میں طلب کر لی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا قبضہ گروپ ندی نالوں کے کنارے کچی آبادیاں بنا لیتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے سب سے پہلے چھپرا ہوٹل بنتا ہے، پھر وہاں آہستہ آہستہ آبادی بن جاتی ہے۔ وکیل سی ڈی اے نے بتایا سی ڈی اے نے 10 کچی آبادیوں کو نوٹیفائی کر رکھا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ان کچی آبادیوں کے علاوہ کوئی قبضہ ہے تو کارروائی کریں۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے چوتھے روز اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے پاکستان کی کوشش جاری۔ پروٹیاز کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے اب بھی 100 سے زائد رنز درکار۔ برتری ختم ہونے کے بعد ٹارگٹ دیا جائے گا۔ نائٹ واچ مین خرم شہزاد 18 رنز بنا کر آؤٹ۔ ٹاپ آرڈر کی مزاحمت جاری۔ کپتان شان مسعود کی دوسری اننگز میں سنچری۔ میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ بالائی علاقوں میں برف باری، کوہساروں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی سوات میں سیاح کھچیں چلے آئے، سڑکیں گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں۔ شانگلہ میں بھی برف پڑی۔ ضلعی انتظامیہ نے برفیلے راستوں پر بغیر اسنو چین گاڑی چلانے پر پابندی لگا دی۔ وادی کاغان میں 2 فٹ برف باری نے پارا -7 ڈگری تک گرا دیا۔ چترال میں بچے اور بڑے برف کے گولے بنا کر کھیلنے لگے۔ گلیات میں بھی وقفے وقفے سے برف باری۔ وادی نیلم اور لیپا میں سفید موتیوں کی برسات نے منظر سحر انگیز کر دیے۔ مظفر آباد، کوٹلی اور راولا کوٹ میں بارش نے موسم مزید سرد کیا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی انٹیلیجنس کا شہری کو اغوا کرنے کا کیس، متاثرہ شہری کے اکاؤنٹ سے 3,40,000 ٹرانسفر کرنے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ ذرائع کے مطابق تفتیش میں سی ٹی ڈی افسران اور اہلکاروں کے واردات میں ملوث ہونے کے شواہد ملے۔ سی ٹی ڈی اہلکاروں کی ارسلان نامی شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ سے متعلق ایک اور فوٹیج بھی سامنے آ گئی جس میں پولیس افسران کو سادہ لباس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ارسلان نامی شہری نے منگو پیر تھانے میں اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا۔
کراچی نرسری کے قریب فائرنگ سے کاروباری شخصیت کے زخمی ہونے کے واقعے کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی. ایک حملہ آور نے موٹر سائیکل سے اتر کر ڈرائیونگ سائٹ سے فراز خان کو نشانہ بنایا. پولیس کا کہنا ہے زخمی فراز خان کی حالت خطرے سے باہر ہے. ملزمان کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں. کراچی ایئرپورٹ چھوٹا گیٹ کے قریب تیز رفتار بس موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی. خاتون جاں بحق، شوہر زخمی. شارع فیصل پر عائشہ بابانی کے قریب ٹریفک حادثے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے 3 اہلکار زخمی. اہلکار گشت پر مامور تھے. حادثے کے ذمہ دار کار سوار شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے نادرا میگا سینٹرز میں 24 گھنٹے پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹرز قائم کرنے کا اعلان پر عمل درآمد شروع. نارتھ ناظم آباد اور سائٹ چورنگی میں 10 پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے. ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کا کہنا ہے پاسپورٹس کے اجرا میں تاخیر کا مسئلہ حل کر لیا گیا ہے. قطر میں جنگ بندی مذاکرات. اسرائیل نے غزہ پر فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے. 3 دن میں 100 سے زائد حملوں میں 200 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. خان یونس، رفح، نصیرات، جبالیہ میں اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹے میں 88 فلسطینی شہید اور 208 زخمی ہو گئے. حماس کا کہنا ہے مستقل جنگ بندی کے معاملات پر اسرائیل کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں دیکھی. عام انتخابات میں کہیں لبرل پارٹی کا صفایا نہ ہو جائے. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے مستعفی ہونے کا امکان بڑھ گیا. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے جسٹن ٹروڈو لبرل پارٹی کے رہنما کے طور پر جلد مستعفی ہو جائیں گے. 50 سے زیادہ لبرل ارکان پارلیمنٹ اس بات پر متفق ہیں کہ ٹروڈو کو مستعفی ہو جانا چاہیے. 9 سال تک اقتدار میں رہنے والی حکمراں جماعت لبرل پارٹی کو مہنگائی اور ہاؤسنگ بحران کی وجہ سے آئندہ الیکشن میں عوام کے غصے کا سامنا ہے. مہمان ٹیم 18 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر ٹیسٹ میچ کھیلے گی. ویسٹ انڈین ٹیم اسلام آباد کلب میں 3 روزہ میچ بھی کھیلے گی. سیریز کا پہلا ٹیسٹ 16 جنوری سے ملتان میں کھیلا جائے گا. ووٹ کریں، 4 میچ کے ٹکٹس پائیں. شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، HBL PSL نے فینس چوائس ایوارڈز متعارف کرا دیے. بہترین بیٹرز میں فخر زمان، بابر اعظم اور محمد رضوان امیدواروں میں شامل. 6 کیٹیگریز کے لیے ووٹنگ PSL کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جمعے تک ہوگی. ووٹ ڈالنے والے 6 خوش نصیب شائقین بھی لکی ڈرا کے ذریعے ٹکٹ جیتنے کے اہل ہو جائیں گے. ایوارڈز کے فاتحین کا اعلان 11 جنوری کو پلیئرز ڈرافٹ کی تقریب میں کیا جائے گا. اداکارہ مہوش حیات 37ویں سالگرہ منا رہی ہیں. مہوش حیات نے فلم پنجاب نہیں جاؤں گی اور جوانی پھر نہیں آنی سمیت کئی سپر ہٹ فلموں میں اداکاری کی. 2019 میں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. اور کیلیفورنیا میں گولڈن گلوب کی تقریب سج گئی. دی بروٹلسٹ نے میلہ لوٹ لیا. دی بروٹلسٹ کو بہترین فلم، ہدایت کار اور اداکار کا ایوارڈ دیا گیا. آئی ایم اسٹل ہیئر کی اداکارہ فرنینڈا ٹورس بہترین اداکارہ اور فلو بہترین اینیمیٹڈ فلم قرار. 62 سال کی ڈیمی مور نے پہلی بار گولڈن گلوب ایوارڈ حاصل کیا.